واسطے شکر گزاری ہے۔ دیکھ ہماری نگاہیں تیری طرف ہیں، ہم اپنی توجہ، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے دل، اپنی سماعت خدا سب کچھ تیرے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ وقت ہے کہ جب ہم تیرے کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے سننے والے ہیں۔ تو خداوند ہمارے کانوں کو اس قدر تیار کر، ہمارے دلوں کی زمین کو خداوند ایسا بنا دے کہ جب اس میں بیج بویا جائے تو بہت سا پھل لانے کا سبب ٹھہرے۔ ہم تجھ سے ہاتھ پھیلائے خداوند، اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ہماری حالت پر خداوند نظر کر، تو ہماری کمزوریوں پر خداوند نظر کر، اور انہیں ختم کر کے اپنے روح کی شاذوری سے خداوند ہمیں بھر دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیری طاقت، تیری قدرت خداوند ہم پر یوں ہی سایہ دار رہے، اور جب جب تیرے کلام کو سنتے ہیں اسے محض سننے والے نہ بنے، بلکہ اسے خداوند اپنے دلوں کی تختیوں پر نشین کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایک عرصے سے ہم تیرے کلام کو سن رہے ہیں، اب اور ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہم سنے ہوئے کلام کو خداوند ایک بار پھر اپنی زندگی میں اتنی جگہ دے کہ اس کے مطابق خداوند اپنی زندگیوں کو گزار سکے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ہمارے لیے برکت کا سبب بنے، اور جو کچھ میں بولتا ہوں تیری پاک مرضی کے مطابق ہو، تیرے دیے ہوئے کلام میں سے ہو، اور خداوند میں بھی برکت پاؤں، اور تیری کلیسیا بھی تیری برکتوں کے ساتھ میرے گھر سے گزر ہونے والی ہو۔ میری التجا کو سن قبول کر، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ تشریف رکھیے، شکریہ۔ کئی حادثات ہیں جو آپ نے شاید اس میں سنا ہو، یا پھر شاید سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہو۔ سرگودا کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے جی؟ اچھا، کچھ نے سنا ہے اور کچھ نے نہیں سنا ہے۔ موضوع آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کس طریقے سے چلنا ہے۔ افسیوں کا پر اس کا 5واں باب اور 15ویں آیت پر ہم زیادہ فوکس رہیں گے۔
جس میں ذکر ہے کہ دیکھ کر چلو کہ کیسے چل رہے ہو، داناؤں کی طرح یا پھر کس کی طرح، نادانوں کی طرح۔ اس بات پر ہم زیادہ فوکس کریں گے، لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتوں کو آج ہم سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سرگودا کے واقعے میں کسی بہت ہی جذباتی شخص نے، یا یوں کہہ لیں کہ بہت ہی بڑا کوئی مسیح کا پیغام ہے، اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اس نے عید الاضحیٰ پر جو عید اس وقت گزری ہے 3 دن پہلے، اس کے متعلق مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کچھ پوسٹ کیا کہ آج کئی گھر وہاں پر زیر آتش ہیں، انہیں جلایا گیا ہے، اب بھی جلایا جا رہا ہے، اور وہاں پر کئی لوگ مصیبت کا شکار ہیں۔ سرگودا سے باہر نکلے تو گرد و نواح میں کئی ایک علاقے ہیں جہاں پر مسیحی قوم اس وقت پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس ایک پوسٹ کی وجہ سے، اور اس پوسٹ میں در حقیقت کیا اس شخص نے کی تھی؟ ہم نے آج کا موضوع دیکھا ہے، نادان یا دانا۔ اس نے کیا کیا تھا اس پوسٹ میں؟ نادانی کر بیٹھا۔ کئی بار جذبات کی رو میں ہم اتنے زیادہ بہہ چلتے ہیں، اتنی زیادہ محبت ہم میں امڑ آتی ہے کہ ہم پھر یہ سوچنا سمجھنا بند کر دیتے ہیں کہ در حقیقت ہمیں کس کروٹ بیٹھنا ہے اور کس کروٹ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرا دل چاہا کہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں کہ ہمیں کس لائف چلن سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اب 15ویں آیت پر فوکس تو ہم ضرور کریں گے، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 5ویں باب کی 7ویں آیت سے شروع ہو چکا ہے۔ ایک بار اور 7ویں آیت سے پڑھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ افسیوں 5 باب اور 7ویں آیت درج ہے، بس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ میں اور آپ، میں ان دنوں میں کچھ جگہوں پر جانا ہوا اور اس سبب سے میں جمعے کو حاضر بھی نہیں ہو پایا، لیکن جتنی بھی جگہوں پر گیا وہاں پر چند ایک وہی پرانے مسائل ہیں جن کو لے کر آج بھی میں اور آپ کیا ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو یوں پکڑا ہوا ہے، مٹھی کھولنے کو تیار نہیں، اور آج بھی انہی مسئلوں پر میں اور آپ بحث میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑا مدعا انہی دنوں میں کیا ہے؟ گوشت کھانا چاہیے یا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ نسلیں گزر گئی ہیں، ان مدعوں پر کئی کچھ کہا جا چکا ہے، کئی کچھ تحریر کیا جا چکا ہے، اس بات کا پرچار ہو چکا ہے، سمجھائی جا چکی ہے، بار بار ہر سال ان موضوعات پر بات کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے کہ کیا ہمیں گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اور اتنا بڑا سوالیہ نشان آگے ڈال کر رکھا ہے۔ سادہ سی بات لکھی ہے، بس ان کے کاموں میں شریک، سمپل۔ میرے اور آپ کے لیے قربانی کا حکم تو کب سے چھڑوا دیا گیا، ایک ایسی عظیم قربانی میرے اور آپ کے لیے دے دی گئی، اس کے بعد کہا کہ اب قربانی کی ضرورت نہیں۔ خدا کا بندہ جو جہان کے گناہ کیا لیے جاتا ہے، اٹھا لیے جاتا ہے، اب مجھے اور آپ کو بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ان کے کاموں میں تم شریک نہ ہو۔ اگلی آیت ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں کیا ہو؟ نور ہو، بس
نور کے فرزندوں کی طرح چلو. آگے چل کر پڑھیں گے. اٹھو جاگو. سخت لفظ یہ لکھے ہیں کہ مردوں میں سے کیا کرو؟ اٹھو. جی اٹھو. تم پہلے مردہ تھے، اب تم مردہ نہیں ہو. قربانی تمہارے لیے دی جا چکی ہے. تاریکی سے جب باہر نکلو گے تو یاد رکھو کہ تم نور کے فرزند ہو. اب تمہیں تاریکی کے فرزندوں کی طرح نہیں چلنا ہے، اب تمہیں نور کے فرزندوں کی طرح چلنا ہے. نور میں، روشنی میں رہ کر تمہیں زندگی گزارنی ہے. تاریکی کے کام پیچھے چھوڑ دو. ان مسئلوں پر اور زیادہ بحث کرنا بند کر دو. روشنی تم پر کئی سالوں سے عیاں ہو رہی ہے. اب وقت ہے کہ اس روشنی میں تم چلنا شروع کرو. چراغ پکڑ کر ایک جگہ بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. چراغ کی روشنی میں جو راست راہ ہے اس پر میں نے اور آپ نے چلنا ہے. اگلی آیت، نویں آیت کہتی ہے اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے. ٹھیک ہے، ہم نور کے فرزند بن گئے ہیں، تو پھر نور کا فرزند ہوتا کیسا ہے؟ نویں آیت بتاتی ہے نور کا فرزند اس کی زندگی سے راستی چھلکے، اس کی زندگی سے سچائی نظر آنی چاہیے. جب بھی منہ کھولے انصاف، راستی اور سچائی کی بات اس کی زبان ادا کرے. یہ ہے نور کے فرزند کی نشانی. تم ہو دنیا کا نور. یاد ہم نے بات کی تھی، دنیا کا نور ہو، دنیا کا نمک ہو. ذائقہ سارا تمہارے اندر ہے. اگر شامل ہو جاؤ گے تو بہت اچھی بات ہے، دوسروں کو بھی ذائقے دار بناؤ گے. اگر تم نور ہو تو تمہاری برکتوں سے کئی لوگ بابرکت ٹھہریں گے. تاریکی سے، تاریکی کی بحث سے باہر نکلو، سچائی اور راستی کی راہ پر چلو. 10ویں آیت، ایک اور آیت پڑھوں گا. 10ویں آیت کہتی ہے اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے. تجربے کرو، ایکسپیرینس کرو، خدا کے پاس آؤ، اس سے مانگو، اس کو ڈھونڈو، اس کے سامنے اپنی درخواستوں کو، اپنی فریادوں کو رکھو. اس سے کہو کہ وہ تمہیں تجربات میں سے گزارے. جب وہ تجربات میں سے گزارے گا پھر تم سیکھو گے، تم جان لو گے کہ اس کو کیا کچھ پسند ہے اور کیا کچھ ناپسند ہے. جب خدا کی قربت میں رہو گے، نور کی قربت میں رہو گے تو روشن رہو گے. اور میں آج بھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس کروٹ بیٹھنا ہے یا پھر اس کروٹ بیٹھنا ہے. دنا کے بارے میں قرآن نامہ بھرپور ہے، کئی ایک باتیں اس میں درج ہیں. امثال کی کتاب میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے دنا کے بارے میں اور نادان کے بارے میں. دانا کیسا ہے اور نادان کیسا ہے. نیا عہد نامہ بھی ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے. متی کی انجیل، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب، اس میں 2 گھر بنانے والوں کا ذکر ہے. ایک ہے جو مضبوط چٹان پر، پتھریلی زمین پر، جس کی بنیاد ذرا سی سخت ہے، مضبوط ہے، اس پر کیا بناتا ہے؟ اپنا گھر بناتا ہے. تیز ہوائیں آتی ہیں، پانی کا دباؤ پڑتا ہے، زمین اگر لرزاتی ہے، اسے جھٹکا دیتی ہے تو بھی اس کا گھر برباد نہیں ہوتا ہے. خداوند تمثیل بتاتے ہوئے اسے دانا آدمی کی طرح بتاتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ ایک نادان بھی ہے جس نے اپنا گھر کس پر بنایا ہے؟ ریت پر بنایا ہے. ذرا سی ہوا آئی، ذرا سی پانی کی لہریں اس پر ٹکراتی ہے اور وہ کیا گھر ہوتا ہے؟ زمین بوس ہو جاتا ہے، زمین میں جا ملتا ہے. میں اور آپ پچھلے ایک بار بھی بات کر رہے تھے کہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے
صرف ہمیں سمجھ کے ساتھ چلنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ایک ملکہ کا ہم نے ذکر کیا تھا، ایک شہد کا قطرہ گرنے کی ہم نے بات کی تھی، سمجھداری اس بات میں تھی کہ اسی وقت اسے قابو کر لیا جاتا۔ پھر ہم نے بات کی ایک بزرگ ہے جو گاؤں کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ سمجھداری سے کام لیتا ہے، سب کچھ انہی کے پاس سے لیتا ہے اور پورا گاؤں اس سوکھ کو پیتا ہے اور اپنا پیٹ کیا کرتا ہے بھرتا ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے، نعمتیں تو بہت سال پہلے ہی خدا نے ہمیں دے رکھی ہے، اب وقت ہے کہ دانائی میں زندگی گزارے اور نعمتوں کی پہچان رکھتے ہوئے انہیں موقع دے کہ ہم ان کو ملٹیپلائی کر سکیں۔ ملٹیپلائی کریں گے تو برکات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے کہا کہ کئی ایک باتیں امثال کی کتاب میں درج ہیں، ان میں سے صرف 2 باتیں بنیادی میں امثال کی کتاب میں سے لینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے امثال 10ویں باب کی پہلی آیت، دانا اور نادان کے بارے میں۔ امثال کی کتاب 10ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ آج کے دور میں کلیسیا میں موجود تھا تو وہاں پر وہ بزرگ رو رو کر پکار رہے تھے، دعا کر رہے تھے خدا کے حضور کہ خداوند ہمارے بچوں کو تو نشے جیسی اس بری عادت سے کیا کر دور لے جا، ان کی اس عادت کو چھڑا دے، انہیں اس سے نجات رہائی بخش دے۔ رو رو کر وہ دعا کر رہے، صرف نشے کی بات نہیں ہے، اور کئی ایک چیزیں ہیں جن کا ذکر اس وقت کیا جا رہا ہے، اور ان سب کو سمرائز کر کے ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے لکھ دیا ہے کہ نادان بیٹا، احمق بیٹا، جس میں سمجھ کی کمی ہے، جس میں عقل کی کمی ہے، وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہے غم کا سبب بنتا ہے، لیکن دانا بیٹا اپنے باپ کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم دنیاوی اعتبار سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، ہمارے خیالات کئی ایک جگہوں پر دوڑ رہے ہیں کہ ہاں غالب بندہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر میں نور کا فرزند ہوں، آپ نور کے فرزند ہیں، اور حقیقی باپ کی اگر ہم بات کریں تو میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اگر نادانی میں زندگی گزارتے ہیں، اگر احمق بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہم اپنے باپ کا فخر نہیں بن رہے ہیں۔ دانا بیٹا ہی اپنے باپ کا فخر بنتا ہے، اپنے باپ کو اپنی دانائی سے خوش کرتا ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا میں دانا بیٹا اور بیٹی ہوں بھی، یا بس ایسے ہی زندگی گزارتا چلا جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ بیج گویا پچھلے اتوار بھی کیا تھا، کیا اس کا کچھ اثر ہوا تھا، یا آج بھی بس بیج جو ہے وہ راہ کے کنارے گرے ہوئے کی مانند ہوگا؟ مجھ میں کتنی دانائی ہے اور کتنی نادانی۔ دوسری بات 12ویں باب کی 15ویں آیت، صرف ان 2 باتوں پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ 15ویں آیت کہتی ہے احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ احمق جو ہے جو کچھ کر رہا ہے اس کی نظر میں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ غلطی پر ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نہ وہ داناؤں کے درمیان بیٹھا ہے، نہ اس نے داناؤں کی کوئی بات سنی ہے۔ اگر اسے کبھی دانائی کی بات بتائی بھی جا رہی ہوگی تو اس کا دھیان آج کے لوگوں کی طرف کبھی ادھر منڈلا رہا ہے اور کبھی ادھر کو جا رہا ہے۔ جب دانائی کے پلو کو چھو کر بھی نہیں گزرا ہے کبھی، تو پھر اس کے لیے یہ بات یہاں پر آتی ہے کہ جو کچھ وہ کرتا جا رہا ہے اس کی نظر میں وہ سارا کچھ کیا ہے ٹھیک ہے، درست ہے۔ لیکن دانا شخص جو ہے اپنے لیے کرٹیسزم کو،
اپنے لیے ایویلویشن کو، اپنے لیے نصیحتوں کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، انہیں ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی یہ میرے لیے بات نصیحت کی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے دانا میں اور نادان میں۔ احمق بیٹا کبھی اپنے باپ کو خوش نہیں کر سکتا، اور دانا ہی ہے جو نصیحت کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی کرٹیسائز کر دے، اگر ہمیں کوئی نصیحت کر دے، تو سب سے پہلے ہمارے ماتھے پر بل آتے ہیں، اور پھر ذہن جو ہے وہ کئی ایک ایسے جملے تیار کرتا ہے جو اس وقت ادا میں نہیں کر سکتا، لیکن کئی ایک ایسے جملے ادا کرتا ہے کہ اس کا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ لیکن دانا جو ہے ہمیشہ نصیحت کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دانائی کو مزید آگے ملٹیپلائی کرے اور اچھے حالات میں چلا جائے۔ مقدس پولس رسول اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو مسیح میں آ چکا ہے وہ اب پرانا نہیں رہا، بلکہ کون سی مخلوق بن گیا؟ نیا مخلوق بن گیا۔ اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ نئی عقل حاصل کر لینے سے، نئی عقل جب تمہیں مل جاتی ہے، نئی عقل پا لینے کے بعد تمہاری صورت بھی کیا ہو؟ اس عقل کے حساب سے تبدیل ہونی چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ اب تمہاری صورت بھی کیا ہو رہی ہے؟ تبدیل ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی نئی عقل دی گئی ہے، لیکن دانائی کا معیار یہ ہے کہ وہ عقل کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس عقل کا استعمال نہ کرتے ہیں، نہ اس کا ظہور ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے ایک کوٹ پڑھی، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں جو دانا نہیں ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ شکر کریں کہ گرمی کی تیزی ہے، شکر کریں کہ گرمی پڑ رہی ہے، ورنہ جس طرح کی نادانیوں والی ہماری حرکتیں، ہمارے کام، ہمارے کمال ہیں، در حقیقت گرمی نہیں بلکہ آگ برسنی چاہیے۔ لفظ بڑے سخت ہیں، لیکن گہرائی بہت ہے کہ در حقیقت ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اٹھو اور جاگو۔ گزر گئی جتنی عمر گزرنی تھی، اب بھی وقت ہے۔ مقدس پولس رسول افسیوں کو نہیں کہہ رہے، ہماری کلیسیاؤں سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور جاگ جاؤ۔ وقت بڑا سخت ہے، نازک بھی ہے اور سنگین بھی ہے۔ جاگو۔ اور اگلا جملہ کہتا ہے کہ جاگنے سے کام نہیں ہوگا، مردوں میں سے کیا کرو؟ جی اٹھو، مردوں کو مردے دفنانے دو۔ اب تم تاریکی نہیں رہے، اب تم تاریکی کے فرزند نہیں رہے، اب تم نور کے فرزند بن چکے ہو۔ اب اٹھو اور نور میں زندگی گزارو۔ چرچ میری نظر میں پہلے ایک دور تھا، ہم بڑے پریشان رہا کرتے تھے کہ چرچ جو ہے وہ خالی ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، اب چرچ خالی نہیں ہوتے، اب چرچ ہماری دانائی کے حساب سے ہم نے ڈیزائن کر رکھی ہے۔ جیسے کہ آج میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو ادو جاواں گے جدو کی آ جائے گی، جدو کی آ جائے گی، بابا کے چال دے مجھ بیٹھا نہیں جانا۔ ہماری دانائی کا معیار یہ ہے کہ چلو دوسرے کام نپٹا لیتے ہیں، نہ چرچ کتے توڑ چلا ہے نہ پادری کتے چلا۔ میری اور آپ کی دانائی کا، ہماری کلیسیاں کی دانائی کا معیار یہ ہے کہ چلے جاواں گے، جائے گا یہ جو ایک بار نام ہی جاواں گے تو کو فرق۔ میں اور بھائی ڈیویل بات کر رہے تھے کہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اگر ایک چھٹی کر لے تو تسلسل ایسا ٹوٹتا ہے کہ دوسرے دن بھی انسان سوچنا چاہتا ہے کون چھٹی کر لی۔ چرچ ایک ایسی بلڈنگ نہیں ہے میری نظر میں، چرچ ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر صرف جا کر حاضری لگانے کی بات ہے۔
دانائی کے اعتبار سے اگر مجھ سے پوچھیں تو چرچ ایک ایسی فیملی ہے جس میں صرف جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس فیملی میں جا کر شریک ہونے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مسیح میں ہمارا خاندان ہے، مسیح میں ہم ایک بدن ہیں۔ اگر سارے ایک جگہ مل کر بیٹھیں گے، دانائی کے ساتھ زندگی ایک ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے گزاریں گے، تب جا کر یہ بدن مکمل ہوگا، اور پھر جا کر ہماری کلیسیا کی کیا ہوگی؟ ترقی سرفراز۔ ان ساری باتوں کا مجموعہ مجھے چھٹی آیت میں نظر آتا ہے، 5ویں باب کی چھٹی آیت میں، جس میں ذکر ہے کہ کوئی بے وقوفی کی باتوں سے تم کو کیا نہ کر لے، دھوکہ نہ دے دے۔ اب تم تاریکی کے فرزند نہیں، نور کے فرزند ہو۔ ذرا دیکھ بھال کے چلو، اپنے آس پاس نظر رکھو، اپنے کان کھلے رکھو، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکے کی باتوں سے تمہیں نقصان دے کر آگے بڑھ جائے، جس طریقے سے یہ کل پرسوں واقعہ پیش آیا ہے۔ کوئی ایسا نہ ہو تمہیں برگلا لے، کوئی ایسا نہ ہو، کوئی ایسا کوئی جملہ تمہاری زبان، تمہارا احمق رویہ کچھ ایسی کوئی بات کر دے جس سے ساری کلیسیا کو کیا ہو، نقصان پہنچے۔ داناؤں کی طرح زندگی گزارنا شروع کرو، داناؤں کی طرح زندگی گزارو گے۔ زبور 111 فرماتا ہے، ایسا نکالیے ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ حکمت ساری حاصل کہاں سے کی جا سکتی ہے۔ زبور نمبر 111 اور 10 آیت، خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ کس کا خوف دانائی کا شروع ہے؟ میری اور آپ کی زندگی میں اگر خدا کا خوف اور اگر خدا کی پہچان قائم رہے گی، ابد تک اس کی جگہ برقرار رہے گی، تو اس کا خوف ہی در حقیقت ہمیں دانائی کی باتیں کیا کرے گا؟ سکھائے گا۔ خدا سے پہچان نہیں کرتے ہیں، مسیح کی پیروی نہیں کرتے ہیں، روح کی ہدایت کاری میں زندگی نہیں گزارتے ہیں، اور پھر ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ بڑے دانا ہیں اور بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے ایک عزیز نے مجھے ایک جملہ کہا کہ دانا شخص وہ نہیں کہ جب تم باتیں کرو تو 10 لوگ تمہیں سننا شروع کر دیں، اس میں کوئی دانائی نہیں ہے، اسے دانا نہیں کہیں گے۔ دانائی تب ہے جب تمہارا منہ کھلے، تمہارے لب کچھ ادا کرنا شروع کریں تو لوگ اس کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اسے ہم کہتے ہیں کہ دانائی کی باتیں کرتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی سے کتنی دانائی چھلک رہی ہے؟ میری اور آپ کی زندگی سے کتنی سمجھداری کی باتیں حیا ہوتی ہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے؟ اور دوسری بڑی بات ہے کہ اتنی دیر ہو گئی مسیحی زندگی گزارتے ہوئے، میں اور آپ یہ مان کر چلتے ہیں کہ دانائی سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ اتنی زندگی میں ایک بار غور کریں ہماری دانائی سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، اور پھر ایک بار بیٹھ کر سوچیں کہ ہماری احمق حرکتوں سے، ہماری نادانیوں سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا۔ خداوند مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آج پھر سے ہم اس خوراک میں شریک ہونے والے ہیں۔ جتنی بار اس خوراک کا نزول ہماری زندگی میں ہے، ہمارے اندر اس کا سما جانا ہے، اتنی بار اس کا اثر اور زیادہ نکھر کر سامنے آنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے کے شروع کے پہلے اتوار میں اور آپ شاید صرف رسمی انداز سے اس میں کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ کوئی دانائی کی بات ہم میں نہیں آ رہی ہے۔ ہماری زندگی میں دھوکہ دھڑی بھی ہے، ہماری زندگی افسوسناک بھی ہے، ہماری زندگی میں یاد و رشتوں کی کمی ہے، اور اگر رشتوں کی کمی نہیں ہے تو ان رشتوں میں بگاڑ بہت زیادہ ہے، شاید میرا گھمنڈ بہت زیادہ ہے، شاید غرور کی سیڑھیاں میں بہت زیادہ اوپر تک چڑھ چکا ہوں۔ ان ساری باتوں پر مجھے اور آپ
مل جل کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کب تک نادانی والی زندگی گزارنی ہے۔ اب بھی وقت ہے، زندگی کا جتنا حصہ بچا ہے ہم اسے دانائی کی زندگی بنا کر گزار سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ تم سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ ہو، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ دو، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اس سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے آمین۔ اور خدا کا شکر کریں، ہم اپنے سر کو جھکائیں اور کچھ لمحات کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں گے اور خداوند کے حضور اپنی خواہش کا اظہار کریں گے۔ اب جب کہ وقت ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے بدن اور خون میں، اس دسترخوان میں، اس میز میں سے لینے کو ہے، خداوند ہمیں مکمل طور پر صلاحیت تیار کرے کہ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں، ہمارے جسموں کے جیتا رہے۔ ہم دعا کریں۔ خداوند مہربان کر، ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس موقع کے انتظام کے لیے، اس کی فراہمی کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں مقرر کیا کہ پھر سے خداوند ہم تیرے بیٹے کی میز کے سامنے آ سکیں، اس میں موجود ان اشیاء کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں اور تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ خداوند اس روٹی اور شیرے کا ہماری زندگی میں شامل ہونا، ہمارے بدنوں میں جانا خداوند ہمارے لیے برکت کا سبب بنے، اور بخش دے کہ خداوند اس کا اثر ہماری زندگی میں زندہ رہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اس بات کا دھیان رہے کہ اب ہم ہوتا ہے، اب ہم تاریکی کے فرزند نہیں بلکہ نور کے فرزند بن چکے ہیں، اور اس سبب سے خداوند ہم دانائی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں، اپنی خطاؤں کو، غلطیوں کو تیرے حضور لاتے ہیں، ان کا ایک مکمل طور پر اقرار کرتے ہیں اور تیرے حضور سرنڈر کرتے ہیں، تاکہ خداوند تو ہمیں مکمل طور پر اس روٹی اور شیرے کو اپنے بدن میں، اپنی زندگی میں لینے کی توفیق عنایت کر، اور بخش دے کہ ہم تیرے حضور مکمل طور پر پاک اور صاف رہیں، اور ہمارے دل اس بات کے لیے تیار رہے کہ جب اس میز میں شرکت کرتے ہیں، تیرے بیٹے کے بدن کی اور خون کی قدرت ہماری زندگی میں خداوند جاتی اور پھر اس سے تیرے جلال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے۔ لوازمات کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، ان کی تقدیس فرما اور بخش دے کہ خداوند اس کا اثر ہماری زندگی میں سے تیرے جلال کی صورت میں ظاہر ہو۔ ہماری دعا کو سن قبول کر، سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ جب برتاؤ چارپوس نے روٹی لی، آسمان کی طرف بڑھا کر خدا باپ کا شکر کیا اور یہ کہہ کر توڑی اور انہیں دی کہ یہ میرا بدن ہے، لو اسے کھاؤ، یہ بدن جو تمہارے گناہوں کے واسطے توڑا جاتا ہے۔ پھر اس نے پیالہ لے کر اس میں میں لی، آسمان کی طرف بڑھا کر خدا باپ کا شکر کیا اور شاگردوں کو یہ کہہ کر دیا کہ لو اور اسے آپس میں بانٹ لو، یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے۔
آئیے ہم سب دعا کریں۔ خدا باپ پروردگار خدا، میں دل سے میری شکر گزاری کرتا ہوں خدا اس فخر کے لیے جس میں ہم آج بھی زندگی گزارتے اور ہر بار خدا تیرے بیٹے کے بدن اور خون میں شرکت کرتے ہیں۔ یہی وہ بدن اور خون ہے جس کے توڑے جانے کے سبب سے اور بہائے جانے کے سبب سے ہم تیرے فرزند کہلانے کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ تو اس فخر کو ہماری زندگی میں قائم کر اور بخش دے کہ آج جب خداوند اس روٹی اور شیرے میں شرکت کرتے ہیں تو خداوند اس برکت کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں، گھرانوں میں، خاندانوں میں، بلکہ تیری کلیسیا تیری قوم میں لے جانے والے ہوں۔ تو آج کی شرکت کے سبب سے ہمیں برکت دے اور اس خوراک کی بھی تقدیس فرما۔ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے، آمین۔ عزیزوں، خداوند کی میز تیار ہے، آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں شرکت کریں اور خداوند سے برکت پانے والے ہیں۔ سے
मेज में नमस्कार खुदावंद खुदा परवरदिगार रब तेरा शुक्र अदा करता हूँ मोहब्बत और फजल के खुदावंद तू ही है जिसने इस बड़ी कुर्बानी का इंतजाम हमारे लिए किया और बेशक खुदावंद इसके बाद हमें अब किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही, यही हमारे लिए काफ़ी है। ये खुदावंद तेरा फजल ही है, तेरा रहम ही है, जिसके सबब से आज हम इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, तूने इस रस्म में हमें खुदावंद शरीक किया, इस काबिल समझा और बेशक खुदावंद ये सारा इंतज़ाम जो तूने हमारी मखलसी के लिए, हमारी निजात के लिए किया, हम इस बात के लिए तेरी एहसानमंदी करते, तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं और तेरे हुज़ूर मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू इस बात की पासदारी करना सिखा कि अब तेरे बेटे का बदन और तेरे बेटे का लहू हमारे जिस्मों में दौड़ता है और खुदावंद इस एहसास को हमारे अंदर जिंदा रख ताकि उठते बैठते इसका ध्यान रहे और हम बड़ी दानाई के साथ, फहम, हिकमत, अक्लमंदी के साथ इसका इस्तेमाल तेरे जलाल के लिए करने वाले हैं। तुम्हारे इंतजा को सुन कबूल कर, सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कसूर को माफ़ करते हैं वो भी हमारे कसूर को हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा रही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रुहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत तमाम मुक़द्दसीन के साथ, ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं पर, ख़ास तौर पर हाज़िर जमात पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। ताकि इबादत